آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ امریکہ ایران پر اپنے حملوں کے نتائج کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے، ایران کے اعلیٰ سفارتکار کی جانب سے بیان دیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے اتوار کے روز کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ اپنے مختلف جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے جواب میں جو بھی اقدامات اٹھاتی ہے، اب اس کے لیے واشنگٹن مکمل طور پر ذمہ دار رہے گا۔ عباس عراقچی کی جانب سے ترکی میں ایک کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن میں جنگ بندی، ایک لاقانونیت کی انتظامیہ، اس کی جارحیت کے خطرناک نتائج اور دور رس اثرات کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوگی۔ واضح رہے تو امریکہ کے حملے کے بعد ایران کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا یہ پہلا عوامی بیان تھا۔ ایران پر حملہ کرنے کے بعد امریکی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی اس نے ایرانی فوجی یا پھر رہائشیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی اس نے کسی بھی ایرانی فوجیوں یا پھر لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی دفاع کے سربراہ پیٹ ہیگسٹ کی جانب سے اتوار کو ہی ایران پر امریکی حملوں پر ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا گیا ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایران کی طرف سے امریکہ کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کا مقابلہ آج رات کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقت سے کیا جائے گا۔ اس پریس میٹنگ کے دوران ریاستہائے متحدہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ڈین کین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپریشن کو ایران کے جوہری عزائم کو بری طرح نیچے گرانے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دیر اثنا ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی جانب سے اتوار کو جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنے پہلے رد عمل میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں سے بعد یہ سامنے آ گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کے پیچھے واشنگٹن کا ہاتھ تھا۔ وہیں ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس جارحیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زیونی حکومت کے ماندہانہ اقدامات کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی واضح نااہلی کو دیکھ کر ہی یہ اقدامات اٹھایا ہے۔ ایران پر امریکہ کے خطرناک حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے اتوار کو ایران کے خلاف امریکی حملوں اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع پر مسلم ممالک کی خاموشی پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فاروق عبداللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسلم دنیا بیدار نہ ہوتی تو انہیں ایسے ہی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں مایوس ہوں کہ مسلم دنیا خاموش ہے۔ آج ایران اس حالات میں ہے، لیکن کل یہ وہی ہوں گے جو کہ امریکہ کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ آج نہیں بیدار ہوتے ہیں تو انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ حملوں کے باوجود بھی ایران اپنے عزائم کو ترک نہیں کرے گا۔ کربلا کے ساتھ ساتھ مماثلت رکھتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رہنما کی جانب سے کہا گیا کہ ایران جھکے گا نہیں۔ فاروق عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے عزائم کو چھوڑ دے گا تو وہ غلط سمجھتے ہیں، وہ غلط فہمی میں ہے۔ ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسری کربلا ہے۔ وہ اپنے گردنیں کاٹ لیں گے لیکن وہ جھکیں گے کبھی بھی نہیں۔ فاروق عبداللہ کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ کیا حکومت کی تبدیلی کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے؟ امریکہ اور اسرائیل کا دیرینہ نظریہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دے گا، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے عزائم کو ترک کر دے گا تو وہ غلط فہمی میں ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے تحمل سے کام لینے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی فوجی حملوں نے بین الاقوامی رد عمل کی لہر کو جنم دے دیا ہے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے مشرق وسطی میں وسیع تر تنازع کے پھوٹ پڑے ہیں، اس کے خدشات کے درمیان ہی تحمل اور سفارتکاری کی طرف واپسی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور بھی دیا گیا، ساتھ ہی امریکی اقدامات کی حمایت کا اظہار بھی کیا گیا۔ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی ہے، ان کی جانب سے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال بدستور غیر مستحق ہے اور خطے میں استحکام ایک ترجیح بن گیا ہے۔ ہم ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے اور بحران کے خاتمے کے لیے سفارت حل پہنچنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہیں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم رشی سناک کی جانب سے بھی ان خدشات کی بازگشت کی گئی ہے اور ہڑتالوں کی حمایت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان ایران پر امریکی حملے کے بعد بھی کوئی موقف نہیں لے رہا ہے۔ پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی کا بیان۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر التجا مفتی کی جانب سے مرکزی حکومت سے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کی اپیل کی گئی اور ساتھ ہی کہا گیا کہ پہلگام میں سیاحت رک گئی ہے جس سے جموں و کشمیر کی معیشت بھی پھیل گئی ہے۔ ان کے ریمارکس اس وقت سامنے آئے ہیں جبکہ NIA کی جانب سے اتوار کے روز 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں۔ وہیں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے التجا مفتی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلگام میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مکمل طور پر قابل مذمت ہے۔ یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا۔ پہلگام میں سیاحت رک سی گئی ہے، اس سے جموں و کشمیر کی معیشت بھی رک سی گئی ہے کیونکہ سیاحت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے آگے کہا ہے حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہ اس حملے کو انجام دینے والوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو راحت دی جائے۔ مزید برآں PDP کی رہنما کی جانب سے اتوار کو ایران میں 3 جوہری مقامات پر امریکی حملے پر اسلامی تعاون تنظیم یعنی کہ OIC کی خاموشی پر بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین پر مرکز کی خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایران فلسطینی عوام کے لیے کھڑا رہا ہے۔ ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ یہ بات بے حد افسوسناک ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی کہ OIC خاموش ہے، لیکن ہندوستان نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں موقف اختیار کیا ہے۔ ایران بھی فلسطینیوں کے حق میں ہی کھڑا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہندوستان بھی وہ موقف اختیار نہیں کر رہا ہے جو کہ اسے ایران کے عوام کے لیے کھڑے کرنا چاہیے تھا۔ واضح رہے تو اس حوالے سے PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کی جانب سے بھی ایکس پر ایک پوسٹ کر کے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور جموں و کشمیر کی سیاحت کو پھلنے پھولنے کے لیے بہتر روڈ کنیکٹیویٹی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کا بیان۔ سیاحت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت جموں و کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہتر سڑک کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ سریندر چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیاحت کا شعبہ ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس شعبے کو بڑھانے کے لیے ہماری حکومت سڑکوں کے رابطے کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سریندر چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کو سیاحت کی قسموں سے نوازا گیا ہے جیسے کہ تفریح، سرحد، زیارت، صحت اور تندرستی اور بہت کچھ۔ نائب وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیاحوں کو اس طرح کے کئی مقامات تک آسانی سے سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہت سڑکیں رابطہ حکومت کی اولین ترجیح بن چکی ہیں۔ ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خود جموں و کشمیر کے سیاحتی مقامات کی ترقی اور فروغ کے خواہش مند ہیں۔ خاص طور پر وہ کنباری اور غیر دریافت شدہ مقامات پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی توجہ جموں خطے پر بھی ہے، خاص طور پر کٹرا سری نگر ٹرین کے آغاز کے بعد سے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ہماری معیشت کو فروغ دینے کے لیے جموں خطے کے سیاحتی مقامات پر بڑی تعداد میں سیاحوں کو راغب کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے۔ 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔